آپ کے کچھ اخلاق اور صفات کے بارے میں. بہت سمجھدار غلام تھے، دور جاہلیت میں بھی بہت امانت دار تھے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں بلوغت کے قریب لڑکا تھا. عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ مشرکین سے بچ کر نکلتے ہوئے میرے پاس سے گزرے. فرمایا اے لڑکے، کیا تمہارے پاس کچھ دودھ ہے کہ ہمیں پلاؤ؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس پر امین ہوں، یعنی میں کسی اور کی بکریاں چرا رہا ہوں تو میں اس میں سے دودھ نہیں دے سکتا. کتنی بڑی بات، حالانکہ مالک تو نہیں دیکھ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس پر نر جانور نہ کودا ہو، یعنی ابھی اس کے نہ بچہ پیدا ہوا نہ وہ دودھ دیتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو میں ان کے پاس سے ایسی بکری کو لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹانگ موڑی، اس کے تھن پہ ہاتھ پھیرا اور دعا کی. تھن میں دودھ اتر آیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک ایسا پتھر لائے جو اندر سے گہرا تھا، اس کو صاف کر کے اس کے اندر دودھ دوہا گیا. آپ نے خود بھی پیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی پیا. پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی پیا، یعنی اپنے مسعود کو بھی پلایا. پھر آپ نے تھن سے مخاطب ہو کر کہا کہ سکڑ جاؤ. چنانچہ وہ تھن دوبارہ سکڑ گئے. تھوڑی دیر بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بھی یہ بات سکھا دیجیے. آپ نے فرمایا تم بڑے سمجھدار بچے ہو. اب آپ دیکھیے بکریاں چرانے والا ایک بچہ سیکھنے کا کیسا شوق رکھتا ہے. اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے 70 صورتیں یاد کی جو آپ نے ڈائریکٹ مجھے سکھائی، جن میں سے کوئی مجھ سے جھگڑا نہیں کر سکتا. یعنی براہ راست 1-on-1 بیس پر 70 سورج آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. تو آپ دیکھیے کہ استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھنا، سامنے بیٹھ کر سیکھنا، اس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے. پھر اسی طرح امراء کو سمجھانے کے بعد اختلاف سے بچنے والے بھی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منا میں 4 رکعتیں نماز ادا کی تو عبداللہ بن مسعود نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کی تھی اور ابو بکر کے ساتھ بھی 2 اور عمر کے ساتھ بھی 2. میں نے عثمان کی خلافت کے شروع میں بھی 2 رکعتیں ادا کی. پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے مکمل نماز پڑھی. کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں شادی کر لی تھی مکہ میں یا اس علاقے میں، تو وہ کہتے تھے کہ میں اب مسافر نہیں رہا. بہرحال کہتے ہیں کہ پھر تمہارے راستے جدا ہو گئے، بس 2 قبول شدہ رکعتیں مجھے 4 رکعتوں سے زیادہ عزیز ہیں. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جنہوں نے ان کے پیچھے 4 رکعتیں پڑھ لی. تو ان سے کہا گیا کہ آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی اور پھر خود بھی 4 ہی پڑھ لی. انہوں نے کہا اختلاف شر ہے، اختلاف شر ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہمارے حاجی حضرات کیا کرتے ہیں. سب سے زیادہ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ منا عرفات میں ہوتا ہے. جبکہ جھگڑے سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ لا جدال فی الحج، اس کے باوجود ہم کر کے ہی آتے ہیں جھگڑا. اور وہ بھی کس بنا پہ ہوتا ہے؟ عام طور پہ کھانے پینے کے اوپر کم ہی ہوتا ہے، اس پہ بھی میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے لوگوں کو جھگڑتے ہوئے. لیکن فقہی مسائل میں جھگڑتے ہیں. آپ دیکھیے کہ فقہی مسائل میں انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہوتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو 2 کی بجائے 4 پڑھا رہا ہے تو پڑھ لیجئے، ہو جائے گی آپ کی نماز. ٹھیک ہے نا. یعنی ان معاملوں میں جھگڑے نہ کیجیے، الگ سے ایک اور صف نہ وہاں کھڑی کر دیجیے. پھر اسی طرح بدعات سے روکنے والے بھی تھے، منکرات سے روکنے والے بھی تھے. ایک دفعہ آپ نے دیکھا مسجد میں کہ لوگ بیٹھ کر کنکریوں کے اوپر اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ بہت ناراض ہوئے. آپ نے کہا کہ تم اپنے گناہوں کو گنو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، یعنی بشرطے کہ وہ نیکی ہو. افسوس امت محمد کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان موجود ہیں اور ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں اور ان کے برتن ہیں جو ٹوٹے نہیں. یعنی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے تو تم ان بدعات میں پڑ گئے ہو. مسجد میں حلقے بنا کے اور پتھریاں رکھ کے بیچ میں اس کے اوپر تم تسبیحات کر رہے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا مسجد میں. یعنی تم نے ایک نیا طریقہ کیوں ایجاد کر لیا جو بدعت میں شمار ہوتا ہے. کہنے لگے نہیں ہمارا تو نیکی کا ارادہ ہے. تو آپ نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نیکی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن نیکی تک پہنچ نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو یہ جو تم حلقے بنا کے یہ کام شروع کر رہے ہو. پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے. عامر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا کہ وہ نہروان کے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پر نیزہ زنی کر رہے تھے. یعنی بعد میں جو لوگ سیدھے رستے سے ہٹے وہ انہی میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا. آپ ایک سنت کو چھوڑ کر ایک بدعت اختیار کرتے تو وہ صرف ایک 1 ٹائم بات نہیں ہوتی، وہ آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو آپ کو ان چیزوں کو خوشنما بنا دیتی ہے آپ کے لیے.
اسی طرح ابن مسعود نے خوبصورتی کے لیے گودنے بنانے والیوں، وہ جو ہوتا ہے نا ٹیٹوز، اور بال اکھاڑنے والیوں اور دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرنے والیوں کے لیے جو اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرتی ہیں، ان سب پہ لعنت بھیجی. تو ام یعقوب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو ابن مسعود نے کہا کہ میں ایسا کیوں نہ کروں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور کتاب اللہ میں اس پر لعنت موجود ہے. تو خاتون کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہے، کبھی کہیں بھی مجھے ایسی آیت نہیں ملی. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر تم نے پڑھا ہوتا تو ضرور مل جاتا. کیا تمہیں یہ آیت نہیں معلوم؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یعنی چہرے پر جیسے بھویں بنانا اور اس کے لیے بال اکھیڑنا، تو یہ خلق میں کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی ہو جاتی ہے. آپ ہوتے کچھ ہیں، آپ لگنا کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح دانت گھسا کے چھوٹے کرنا یا ان کے درمیان کشادگی پیدا کرنا صرف خوبصورتی کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ اگر مثلاً کسی کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ اصل چہرے میں بگاڑ آ گیا، ٹوٹ گیا ہے، تو وہ دوبارہ دانت لگوا لے. بعض اوقات بچے کھیلتے ہوئے گر جاتے ہیں، دانت ٹوٹ جاتے ہیں تو دوسرے لگا لیتے ہیں، یا بڑھاپے کی وجہ سے بعض اوقات دانت گرنے لگتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو ان کے لگانے میں کوئی حرج نہیں، وہ خلق بگاڑنا نہیں. تو کوئی چیز جو خلق بگاڑنے میں آتی ہے، جیسے اپنی سکن کا کلر پرماننٹلی کچھ اور کر لینا، یہ خلق بگاڑنا ہے. یا اسی طرح یہ ہے کہ اگر مردوں کی طرح کسی عورت کی داڑھی ہے یا اپر لپس پہ ایسے گھنے بال ہیں جیسے مونچھیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ان کو ہٹانا یہ خلق بگاڑنا نہیں ہے. یہ خلق کو ہٹانا نہیں ہے. خلق بگاڑنا کیا ہے؟ یا تبدیلی کرنا کہ جس میں انسان شیپ میں کوئی تبدیلی کر دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے پاس سے گزرتے اور جب سایہ ڈھل جاتا تو لوگوں کو کہتے کھڑے ہو جاؤ، اب قیلولہ کرو، کیونکہ کہتے کہ جو باقی رہ گئے وہ شیطان کے لیے ہے، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے. یعنی لوگوں کو وقتاً فوقتاً یاد کراتے رہتے تھے کہ وہ سنتوں کی پیروی کریں. یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے. ربنا اصلح بیننا واہدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قائلین بها واتممها علینا. یہ الحمدللہ والا کارڈ ہے نا، اس میں یہ دعا موجود ہے. اے اللہ ہمارے درمیان اصلاح کر دے. یعنی جیسے گھروں میں آپس میں ناچاکیاں ہیں، بچوں کے درمیان ہیں، یا آپ کے اور ہسبینڈ کے بیچ میں، یا کہیں بھی بدمزگی ہے، یا کسی جگہ آپ کام کرتے ہیں وہاں نہیں لوگوں کی آپس میں بنتی، تو یہ نیت رکھ کے ربنا اصلح بیننا، اللہ ہمارے حالات کی اور ہمارے تعلقات کی اصلاح فرما دے، ہمیں سلامتی کے رستوں پہ چلا دے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات دے دے، اور ہم سے ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کو پھیر دے. ہمارے لیے ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے دلوں، ہماری بیویوں، ہماری اولادوں میں برکت پیدا کر دے، ہماری توبہ قبول فرما لے. بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا، اس کی تعریف کرنے والا بنا، اس کا قائل یعنی زبان سے کہنے والا بنا، اور ان نعمتوں کو ہم پر مکمل فرما. کیونکہ بعض اوقات ہم دل میں سوچتے ہیں الحمدللہ یہ نعمت ہے، لیکن زبان سے کبھی ذکر نہیں کرتے. وہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو ان کی جو گھریلو زندگی تھی اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو دروازے پہ رک کے کھانستے تھے، اور اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ اچانک ہم گھر والوں پہ داخل ہو جائیں اور ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو پسندیدہ نہ ہو. تو بعض لوگ تو چپ کے اچانک داخل ہوتے تاکہ پتہ کریں کہ کیا غلط ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر والوں کے بارے میں ان کو کوئی خبر نہیں تھی اور ان کو غلط کام کرنے دیتے تھے. ایک بار وہ جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی وائف کہتی ہے کہ میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جو مجھ پر دم کر رہی تھی، سرخ بادہ کا. تو میں نے یعنی ایک بیماری کا میں نے اسے اپنی چارپائی کے نیچے داخل کر دیا. ابن مسعود آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا میرے گردن میں ایک دھاگا لٹکا ہوا ہے. پوچھا یہ دھاگا کیسا ہے؟ میں نے کہا اس پر دم کیا ہے. انہوں نے اسے پکڑا اور توڑ دیا اور کہا کہ عبداللہ کے گھرانے والے شرک سے بیزار ہیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے سب شرک ہیں. میں نے ان سے کہا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آنکھ بہتی تھی، میں ایک یہودی کے پاس جاتی، وہ دم کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتی. ابن مسعود کا یہ شیطانی عمل ہے، شیطان اپنے ہاتھ سے اس کو دھنساتا ہے یعنی خراب کرتا ہے. پھر جب تم دم کراتی تو وہ باز آ جاتا. اور تمہارے لیے کافی ہے کہ تم یہ دعا پڑھ لیا کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. وہ کون سی دعا تھی؟ اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما.
تو نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے کوئی بھی تکلیف ہو، خود کو ہو یا بچوں کو، تو یہ دعا پڑھ لیا کریں، بجائے اس کے کہ گلوں میں کچھ باندھ کے گریں لگا کے لٹکائیں یا کچھ پڑھا کے لٹکائیں یا باندھیں یا کچھ کریں. اس سے بہتر ہے کہ دعا پڑھ لیں اور بچوں کو بھی سکھا دیں. ایک اور روایت میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ خسرہ کی بیماری، سرخ بادہ ہوتا ہے نا خسرہ، میزلز، اس کی وجہ سے تعویذ پہنا ہو، تو آپ نے اسے کاٹ دیا اور کہا عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے، اور پھر کہا کہ بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہے. حب کے اعمال یہ ہوتے ہیں کہ بعض لوگ شوہر بیوی یا بیوی شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال یا عملیات کرتے ہیں یا ایسی گرے شرے لگاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح یہ فجر کے بعد نہیں سوتے تھے. ابو وائل کہتے ہیں کہ ہم ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عبداللہ بن مسعود کی طرف گئے، دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے اجازت دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندھی آئی، اس نے کہا آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ پھر ہم اندر گئے تو وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر آنے سے روکا جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم بس یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں آپ سو نہ رہے، آرام نہ کر رہے ہو گھر میں کوئی. تو آپ نے کہا کہ تم نے ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں یہ گمان کیا، ان کے بارے میں غفلت کا گمان کیا کہ وہ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، غافل لوگ ہیں. پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر ابن مسعود نے اپنی تسبیح شروع کر دی، یہاں تک کہ انہیں خیال آیا کہ جب سورج نکل گیا تو انہوں نے اس لڑکی کو بھیجا جو باندھی تھی، دیکھو سورج نکل گیا. تو اس نے کہا ابھی نہیں نکلا. پھر آپ نے تسبیح شروع کر دی، پھر خیال ہوا کہ سورج نکل آیا ہوگا، پھر اس کو بھیجا تو اس نے کہا کہ سورج نکل گیا. تو پھر کہنے لگے الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے آج ہم سے درگزر کیا. اور ایک روایت میں بھی آتا ہے ولم یہلکنا بذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا ان کی بیوی کا نام زینب تھا اور وہ ہاتھ سے کام کرتی تھی. ابن مسعود کے پاس کوئی ریگولر کام نہیں تھا تو وہ ہاتھ سے کام کر کے اس کی کمائی اپنے شوہر اور بچوں پہ خرچ کرتی. تو ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو یہ اپنے گھر لوٹی اور کہنے لگی کہ آج کے بعد میں تم لوگوں پہ خرچ نہیں کروں گی، میں صدقہ کروں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو، مشورہ کر لو. انہوں نے کہا اچھا تم میرے لیے پوچھا ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، خود ہی پوچھ کر آؤ. خیر وہ آپ کے پاس گئی تو وہاں پر حضرت بلال دروازے کے باہر کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے. انہوں نے بلال سے کہا کہ آپ میرے لیے پوچھ کر آؤ کہ کیا میں اگر ایسا کروں تو میرا صدقہ ہو جائے گا یا میں کہیں اور دوں. تو جب انہوں نے اندر جا کر پوچھا سوال حضرت زینب کا، کہنے لگی میرا نام نہیں بتانا. تو بہرحال جب اندر پہنچے بلال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا زینب. میں کون سی زینب؟ کہا کہ ابن مسعود کی بیوی ہے. تو بہرحال آپ نے ان کو یہی بتایا کہ اس طرح تمہیں دوہرا اجر ملے گا، یعنی صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے خاوند کا خیال یہ ہے کہ وہ اور ان کے بیٹے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں صدقہ کروں. اس پر آپ نے فرمایا کہ ابن مسعود نے صحیح کہا، تمہارے شوہر اور لڑکے اس صدقے کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقے کے طور پر دو گی، یعنی باہر دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے گھر پر خرچ کرو. یہ قرآن کی قرات اور تفسیر کے ماہر بھی تھے. آپ نے فرمایا جو شخص قرآن کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد کی قرات پر اسے پڑھے. اور یہ خبر ان کو کس نے دی تھی؟ حضرت ابوبکر نے آ کر دی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بشارت دی تھی. قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی جو سورت بھی نازل ہوئی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی. ہم میں سے کون یہ دعویٰ کرے گا؟ ہر سورت کا پتہ ہے کہ یہ کہاں نازل ہوئی ہے، مکہ میں ہوئی، مدینہ میں ہوئی، سفر میں ہوئی، حضر میں ہوئی، کہاں. اور ہر آیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی جس میں کوئی شان نزول ہے. اور کہتے ہیں اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور اونٹ ہی اس کے پاس مجھے پہنچا سکتے ہوں، تب بھی میں سفر کر کے اس کے پاس چلا جاؤں گا. سبحان اللہ، اتنا علم رکھنے کے باوجود اتنی عاجزی کہ اگر مجھے پتا چلے کہ مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہے تو میں فوراً اس کے پاس چلا جاؤں گا. ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، یہ جو 4 حرف پڑھانے لگتے ہیں پھر ان کے اندر ایک انا آ جاتی کہ ہم کسی سے پوچھیں گے تو کہیں گے یہ بھی نہیں پتا. نہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک کو جاننے کی ضرورت رہتی ہے.
ابن مسعود کہتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ ہی پر نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں اسے دوسروں سے سننے کا شوق رکھتا ہوں. پھر آپ نے سورۃ النساء سنانی شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ نے فرمایا بس ٹھہر جاؤ. میں نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھا اور کہتے ہیں کہ تم مجھے کیسے کہتے ہو کہ میں زید بن ثابت کی قرات اختیار کر لوں. یعنی میں نے اس وقت سیکھا ہے جب زید لڑکوں کے ساتھ ہوتے اور ان کے بالوں کی 2 لٹیں بھی ہوتی تھی, تو اب تم کہتے ہو کہ میں اپنا طریقہ چھوڑ دوں. ابن مسعود کو سورت بنی اسرائیل, الکہف اور مریم کے متعلق کہتے ہوئے سنا کہ یہ نہایت یعنی اول درجے کی نہایت عمدہ صورتوں میں سے, اور یہ میری پرانی یاد کی ہوئی, یعنی ان کو زبانی یاد تھی, اور یہ دوسروں کی قرات کی اصلاح کرنے والے بھی تھے. ابن مسعود ایک آدمی کو قرآن پڑھاتے تھے. ایک دن اس نے انما الصدقات للفقراء والمساکین کو اچھے سے پڑھا مگر تیز پڑھا. ابن مسعود نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا جس طرح تم پڑھ رہے ہو. اس نے کہا اے ابو عبد الرحمن آپ کو کیسے پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے پھر کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھا. یہ دوسروں سے بھی قرآن سنتے تھے. علقمہ ان کے شاگرد تھے اور ان کو کہتے کہ تم پڑھو, اور وہ کہتے کہ جب میں قرات سے فارغ ہوتا تو کہتے اور سناؤ, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن صوت قرآن کی زینت ہے. مفسر قرآن بھی تھے, ان کے اقوال ہیں قرآن کی تفسیر میں. جیسے سلام علی الیاسین, تو الیاسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ادریس علیہ السلام تھے. پھر اسی طرح احل لکم الطیبات میں کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے نشہ لانے والی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی جو حرام چیزیں ہیں. قرآن کے اسلوب کو بھی جانتے تھے. صحابہ کے ہاں ان کا مقام ایک عظیم عالم کا تھا. حبر الامہ کہتے تھے ان کو بھی, ابن عباس کے علاوہ ابن مسعود کو بھی, اور کہتے تھے کہ جب یہ موجود ہوں تو کسی اور سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں. حدیث سنانے میں بہت محتاط تھے. یعنی حدیث سنانے کے بعد ایک بار کہنے لگے کہ آپ نے اس سے کم فرمایا یا زیادہ, یعنی ان کی رگیں پھول گئی, یعنی خوف زدہ ہو جاتے تھے. طالب علم ان کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے. ہر جمعرات کو واعظ و نصیحت کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ زیادہ کرے تو کہتے تھے نہیں کہ کہیں وہ اکتا نہ جائیں. وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو. مدینہ میں ان کی وفات ہوئی. جب فوت ہوئے تو ان کی عمر 60 سال سے کچھ اوپر تھی. کہا جاتا ہے کہ 33 ہجری میں فوت ہوئے تھے اور بعض کہتے ہیں 32 میں بقیع میں دفن کیے گئے. ان کے بارے میں ان کے ساتھیوں کا تبصرہ یہ ہے. ابو الاحوص کہتے ہیں کہ میں ابن مسعود کے انتقال کے وقت ابو موسیٰ اور ابو مسعود کے پاس گیا تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا تمہارا کیا خیال ہے, ابن مسعود نے اپنے بعد اپنے جیسا کوئی آدمی چھوڑا ہے؟ دوسرے نے کہا اگر تم نے یہ کہا تو ان کی عظمت یہ تھی کہ جب ہمیں روک دیا جاتا تھا تو ان کے لیے اجازت دے دی جاتی تھی, اور جب ہم غائب ہوتے تھے اس وقت بھی یہ حاضر ہوتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اور نہیں جا سکتے تھے تو ابن مسعود جا سکتے تھے. آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے, آپ نے ان کی زندگی سے کیا سیکھا؟ السلام علیکم. جو ان کا وفات کے وقت جو بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں وہ بہت ہی امپریسو اور ہمارے لیے ایک لرننگ پوائنٹ ہے کہ نہ ہمیں فکر ہوتی ہے بس یہی کہ دنیا کی چیزیں اور بچوں کا کیا بنے گا اور سب کچھ مالی اعتبار سے, لیکن وہ اپنی اولاد کو ایک تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی تلقین کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے بہتری ہو اولاد کے لیے اور وہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے. تو بہت ہی ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. یعنی ہم میں سے شاید ہی کبھی کسی نے اپنے بچے کو ایسی کوئی وصیت نصیحت کی ہو کہ بیٹے اپنے گناہوں پہ رویا کرو. ہم خود بھی نہیں روتے تو بچوں کو کیا کہنا ہے. السلام علیکم. مجھے کل کے لیکچر کے بارے میں آپ سے یہ کلیئر کرنا تھا کہ آپ نے کہا کہ عورت اگر اپنا دودھ لڑکے کو اڈاپٹ کرے اسے پلا دے تو وہ اس کے لیے محرم ہو جاتا ہے, تو 2 سال کے بعد تو دودھ سنا حرام ہو جاتا ہے. 2 رائے ہیں. حضرت عائشہ کی رائے میں یہ جائز تھا, باقی ازواج کہتی تھی جائز نہیں, اختلاف ہے اس میں. ٹھیک ہے, کس طرح پلایا جا سکتا؟ مطلب اگر بچپن میں ان کا اپنا تو دودھ ہوتا ہی نہیں تھا نا, کوئی اور جو بھانجی بتیجی محرم رشتہ دار بڑے ہونے کے بعد بھی پلا سکتے ہیں. اگر ایک رائے ہے شدید مجبوری ہو, جیسے کل میں نے سچویشنز بھی بتائی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
پہلے مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، ایک بچے کو پال لیا اب وہ گھر میں وہ اور وہ رہ رہے ہیں، خاتون رہ رہی ہیں، خاتون اکیلی بھی نہیں رہ سکتی، وہ بچہ بھی کہیں اور نہیں رہ سکتا، اب کس طرح پھر محرم بنے؟ تو یہ آپشن ایک موجود ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاذہ. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے مجھے لوگ بلا لیتے ہیں وفات سے پہلے، تو میں چاہے مریض اس وقت نہیں پڑھ سکتا لیکن میں کلمہ پڑھتی جاتی ہوں، اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان کا بھی منہ ہل رہا ہے. تو ہم سب بچوں کو یہ ضرور بتانا چاہیے اگر ایسی صورت ہو تو کلمہ پڑھے تاکہ وہ خود بھی پڑھ سکے. بالکل. جزاک اللہ خیر. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I was just thinking about the physical appearance of Abdullah bin Mas'ud, that how short he was, subhanallah, because many of the girls today, subhanallah, when they are not that tall, the only complex that they have, that is my height is short and I won't be able to do anything. And imagine the status of Abdullah bin Mas'ud, subhanallah. She just took my point, alhamdulillah. مجھے فرسٹ ٹائم پتا چلتا استاذہ کہ ابن مسعود مطلب ان کے بارے میں تھا کہ جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں اتنی ہائٹ جیسے لائک his height was that much، اس سے بھی shorter. And I was just so amazed because ہم نے جب بھی حدیث میں پڑھا تو ہم ابن مسعود کے بارے میں I don't know why بالکل جو ایک ایوریج پرسن کی ایک ہوتی ہے نا لائک پرسنالٹی، لیکن مجھے اتنا اچھا لگا کہ اور وہ جو واقعہ بھی ہے کہ وہ جو درخت پہ چڑھ رہے تھے اور پھر ان کی جو ٹانگوں کے بارے میں it's just amazed کہ واقعی قرآن سے جب اللہ تعالیٰ جسے عزت عطا کرتے ہیں تو کوئی جو ویزیبل بیریئرز نظر آتے ہیں وہ نہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آج کل کی دنیا میں کتنی ساری چیزیں جو بظاہر ہم دیکھ کے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں یا ہم ان کے بارے میں ججمنٹ قائم کر لیتے ہیں، پر اٹس جسٹ سنت آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم that he was so kind to people، اور انہوں نے ایکچولی ان کے اندر جو جیمز تھے ان کو ریکگنائز کیا، پھر اس کو پروڈکٹیو کرنے میں اور ہیلپ کی. کوفہ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایریا، اور ان کے روب دیکھیں استاذہ کہ ایمان کا روب ہوتا ہے. اٹس ناٹ یور اپیئرنس، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جس بندے میں ایمان ہوتا ہے لوگ دب ہی جاتے ہیں اس سے. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی یہ کلچر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ کھجور کی گٹھلیوں میں اللہ کا ذکر اور لوگ کرتے ہیں، اور اگر آپ انہیں روکیں تو کہتے ہیں بھی ہم کوئی ہم اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، ہم کوئی شرک نہیں کر رہے. تو ریلیجس اس پہ کیا ریلیجسلی واٹس رانگ ود اٹ؟ وہی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اکٹھے بیٹھ کے اس قسم کے ذکر نہیں کیے تھے، یعنی ہر ایک کو اپنا اپنا الگ ذکر کرنا چاہیے. اور عبداللہ بن مسعود نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ جو چیز پروفٹ نے نہیں کی تو تم لوگ کیوں شروع کر بیٹھے ہو. السلام علیکم. اگر آپ اجازت دے سکتے ہیں میں انگریزی میں بات کر سکتی ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. I was just reflecting on the fact that just like Sister Shamaila was saying, the height of Ibn Mas'ud radiallahu anh, and we learned about like the skin color of Bilal radiallahu anh, even though during that time period that was recognized as a very racial, low status sort of thing. And Khalid bin Walid radiallahu anh, though he was recognized to be such a brave warrior, his fear of bad dreams was mentioned. When we study the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we're taught that yes, they had these gems that are highlighted, and that gives us so much hope that we can live up to that. But at the same time, their weaknesses are also mentioned, and that also gives us hope because we too have weaknesses, whether that's physical or that's internal. So then we're not supposed to be inhibited by these weaknesses, but we're supposed to use that to even go further and go further. And it just shows the leadership of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is that he didn't look at the weaknesses of people internally or externally, but he saw the gems of people and he saw their strengths, and that's what he used to allow them to become the best of the best. And that's what hikmah is that you know the tools that Allah subhanahu wa ta'ala has given you, and you know how to use that in the best way to serve his deen. جزاکم اللہ. جی ان جیسے لوگوں نے جو بیٹھ کے بعد میں پڑھ رہے تھے، شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ یہ بھی نیکی ہے نا، اس میں کیا خرابی ہے. لیکن نیکی تو وہ ہے نا، دو شرائط ہیں جس میں، ایک یہ کہ اخلاص ہو اور دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اب اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے اور اس طرح کے کام شروع ہو جاتے ہیں، وہ گھر والے تو پھر سارا وقت لوگوں کو انٹرٹین ہی کرتے رہتے ہیں کہ جو آ کے وہاں دھرنا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. سارے گھر کے کام کاج معطل ہو کے رہ جاتے ہیں کہ ہر وقت لوگوں کا ایک رش ہے اور وہ بیٹھے ہیں، کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں اور کچھ گٹلیاں پھینک رہے ہیں اور کچھ ذکر کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے. تو یہ طریقہ سکھایا ہی نہیں گیا. آؤ تعزیت کرو، اپنے گھر کو جاؤ، اپنے کام پہ جاؤ، اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، سارا دن لوگوں کے گھر میں جا کے مت بیٹھے رہو. باب مناقب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن سلیمان قال سمعت ابا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا وقال استقرئوا القرآن من اربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى ابي حذيفة وابي بن كعب ومعاذ بن جبل. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حفص بن عمر نے روایت کی حدیث. وہ کہتے ہیں ہم سے شعبہ نے, انہوں نے سلیمان سے کہا میں نے ابو وائل سے سنا, وہ کہتے تھے میں نے مسروق سے سنا, انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے کہا, کیا کہا, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لم یکن نہ تھے, فاحشن بد زبان, فاحش عربی میں کہتے ہیں بد اخلاق انسان کو, اور ہر وہ چیز جو حد سے بڑھ جائے, مثلا کلام جو حد سے بڑھ جائے, غصہ جو حد سے بڑھ جائے, جفا جو حد سے بڑھ جائے, تو جو چیز اخلاق میں عادتوں میں حد سے بڑھی ہوئی چیز ہے وہ فحش سے تعلق رکھتی ہے, فاحش. تو آپ کی نیچر میں یہ نہیں تھا, یعنی آپ اعتدال والے تھے اور بہترین اخلاق والے تھے. ولا متفحشن, اور نہ فحش گو تھے. متفحش جو ہے یہ باب تفاعل سے ہے, یعنی آپ تکلفاً بھی یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کے اڈاپٹ بھی نہیں کرتے تھے. جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتا ہے کسی چیز کو انیشیٹ کرنا, اور ایک ہوتا ہے کسی کا اثر قبول کر کے وہ چیز کرنے لگنا. یعنی نہ تو آپ خود ہی ایسے تھے اور نہ ہی کسی اور کا اثر قبول کر کے یا تکلفاً ایسا کوئی کام کرتے تھے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم صرف کول بننے کے لیے, لوگوں میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے, کہ جس طرح کی زبان وہ بول رہے ہیں, سلینگ بول رہے ہیں, سویرنگ کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, ہم بھی وہی شروع ہو جاتے ہیں. آپ ان میں سے کسی بھی قسم کے عیب کا شکار نہیں تھے, اللہ نے آپ کو بہترین اخلاق دیا ہوا تھا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ویسے تو میں بہت اچھی ہوں, بس اس نے مجھے غصہ دلا دیا تھا اس لیے میں نے یہ باتیں کر دی. تو یہ متفحش میں بھی آ جاتا ہے کہ کسی اور چیز کے اثر میں آ کر بھی آپ بدگوئی نہیں کرتے تھے, بد زبانی نہیں کرتے تھے, برے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے. وقالا, اور آپ نے فرمایا, ان من احبکم الی, تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب, سب سے زیادہ بلوڈ کون ہے, احسنکم اخلاقا, جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور آپ دیکھیے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہی سب سے مشکل کام ہے, جبکہ قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی میزان میں یہ اچھا اخلاق ہی ہوگی. احسنکم خلقا, اور اخلاق کا لفظ ہے نا, خلق سے لام قاف سے, یعنی جو ایک ہوتی ہے نا ہماری فزیکل خلق اور ایک ہوتی ہے ہماری عادات, یعنی اچھی عادات, اچھے مینرز, اچھی طرح معاملہ کرنا. اور اس کا آغاز ہوتا ہے حسن ظن سے, اچھے گمان سے. جب آپ لوگوں کے خیر خواہ ہوں اور آپ کا گمان دوسروں کے لیے اچھا ہو تو آپ کا معاملہ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے, پھر زیادہ مشکل نہیں پیش آتی, آپ کو تصنع نہیں اختیار کرنا پڑتا. ایک ہوتا ہے نا کہ یعنی آپ نے اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا اچھے اخلاق کا, اور ذرا سا کسی نے کچھ ہلایا تو وہ خول اتر گیا اور آپ کی اصلیت سامنے آ گئی. نہیں, جو اندر سے اچھے ہوتے ہیں, دوسرے کچھ بھی کریں ان کے اپنے اندر ایک سکون ہوتا ہے, لہٰذا وہ اپنے ہی طریقے پر رہتے ہیں. وقال, اور آپ نے فرمایا, استقرئوا القرآن من اربعۃ, پڑھا کرو قرآن, سیکھو قرآن 4 لوگوں سے. من عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ بن مسعود سے. وسالم مولا ابی حذیفہ, اور سالم مولا ابی حذیفہ سے. وابی ابن کعب, ابی ابن کعب سے. ومعاذ ابن جبل, اور معاذ بن جبل سے. حدثنا موسیٰ عن ابی عوانۃ عن مغیرۃ عن ابراہیم عن علقمۃ. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, انہوں نے ابو عوانہ سے, انہوں نے مغیرہ سے, انہوں نے ابراہیم نخعی سے, انہوں نے علقمہ سے. وہ کہتے ہیں دخلت الشام, میں شام کے ملک میں گیا. فصلیت رکعتین, میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھی. فقلت, میں نے کہا, دعا مانگی, اللہم یسر لی جلیسا, اللہ مجھے اچھا ساتھی دے. فرأیت شیخا مقبلا, میں نے دیکھا ایک بزرگ چلے آ رہے ہیں. فلما دنا, جب وہ قریب آئے, قلت, میں نے کہا, ارجو ان یکون استجاب اللہ,
مجھے امید ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی. قال من اين انت، کہنے لگے تم کہاں سے؟ قلت من اہل الکوفہ، میں نے کہا کوفہ والوں میں سے. قال افلم يكن فيكم صاحب النعلين، کیا تم میں وہ شخص نہیں جو صاحب النعلین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے، والوسادتی اور تکیہ، والمطہرتی اور وضو کا برتن. اولم یکن فیکم الذی اجیر من الشیطان، کیا تم میں وہ نہیں جسے شیطان سے پناہ دی گئی. عمار بن یاسر کی طرف اشارہ ہے. اولم یکن فیکم صاحب السر الذی لا یعلمہ غیرہ، کیا تم میں وہ شخص نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز جانتا تھا جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. اشارہ ہے کس کی طرف؟ حذیفہ بن یمان کی طرف. کیف قرأ ابن ام عبد واللیل، ابن مسعود جو ہیں واللیل کیسے پڑھتے ہیں؟ فقرات تو میں نے پڑھی واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی. قال، وہ جو ابو درداء تھے وہ کہنے لگے اقرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھایا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہ فاہ الی فی، آپ کا منہ میرے منہ کی طرف تھا. فما زال ہؤلاء حتی کادوا یردوننی، تو اب یہ لوگ یعنی شام والے مسلسل مجھے اس سے پھیرنے کی کوشش میں ہیں کہ میں دوسرا ورژن پڑھوں. اس میں خاص جو عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ہے وہ صاحب النعلین اور صاحب الوسادہ اور صاحب مطہر. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن یزید قال سألنا حذیفة عن رجل قریب السمت والہدی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی نأخذ عنہ. سلیمان بن حرب سے روایت کرتے امام بخاری، وہ شعبہ سے، وہ ابو اسحاق سے، وہ عبد الرحمن بن یزید سے. وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا حذیفہ سے اس شخص کے بارے میں جو عادت میں قریب ہو، طریقے میں قریب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتی نأخذ عنہ، یہاں تک کہ ہم اس سے وہ چیز لے لیں. فقال ما اعرف احدا اقرب سمتا وهدیا ودلا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام عبد. کہنے لگے میں نہیں جانتا کسی ایک کو جو زیادہ قریب ہو خصلتوں میں، عادتوں میں، طریقے میں، وضع میں ابن مسعود سے بڑھ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہیں. یعنی ان کی عادات، ان کی خصلتیں، ان کا اٹھانا رکھنا، یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین تھا. یعنی عادتوں میں ان سے ملتے جلتے تھے، ان سے مشابہت تھی. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہنے والوں میں سے تھے، اور پھر یہ کہ آپ نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ پردے کے پیچھے سے بھی آپ کی بات سن سکتے ہیں جب تک کہ آپ ان کو روک نہ دیں کہ نہ آؤ. اور ویسے بھی آپ کے خادم بھی تھے، آپ کو خود جوتے پہناتے، اور جب اتارتے تو جوتے اپنے بازو میں داخل کر لیتے، یعنی کہیں اور سفر وغیرہ میں. جب وہ چلتے تو آپ ان کے ساتھ چلتے، ان کی خدمت بجا لاتے، لوٹا، مسواک، جوتے اٹھا کر چلتے، اور بھی جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی تھی وہ بھی اٹھا کر چلتے. جب تکیے کی ضرورت ہوتی تو تکیہ اٹھا کر چلتے. یعنی ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کو اتنا قریب رہنے کا موقع ملا کہ جس کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں، عادات، اخلاق اور باقی معاملات کو خوب سمجھنے والے تھے. حدثني محمد بن العلاء حدثنا ابراہیم بن یوسف ابن ابی اسحاق قال حدثني ابی عن ابی اسحاق قال حدثني الاسود بن یزید قال سمعت ابا موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ یقول، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں قدمت انا واخی من الیمن، میں اور میرا بھائی یمن سے آئے. فمکثنا حینا ما نرى الا ان عبد اللہ بن مسعود رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے کہ ہم کچھ دیر ٹھہرے تو ہم دیکھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے ہیں. لما نرى من دخوله ودخول امه علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے کہ وہ اور ان کی والدہ برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہتے تھے. یعنی اتنا قریبی تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اور ان کی والدہ اکثر ان کا آنا جانا وہاں لگا رہتا تھا. تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ آپ کے گھر کے افراد ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حمید مجید. إنك حميد مجيد. 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 إنك ح